بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے دور سلطنت کے دوران مصر کے شہر اور دارالحکومت قاہرہ کے اندر ایک تاجر رہتا تھا۔ اس تاجر کا نام رئیس تاجر تھا۔ رئیس تاجر اپنے علاقے کا سب سے بڑا طاقتور اور زمیندار تاجر تھا، حتیٰ کہ اس کی عقل مندی کے چرچے اتنے پھیل چکے تھے کہ کبھی بھی تجارت کے سلسلے میں سلطان نے معظم اگر مشورہ کرنا ہوتا تو سلطان کے جرگے کے اندر وہ تاجر ضرور شامل ہوتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اس تاجر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام نوردین تھا۔ نوردین اپنے نام کی طرح بہت بہادر، دلیر اور خوبصورت تھا۔ اس تاجر کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور یہی وجہ تھی کہ نوردین مصر کے شہر کے اندر ایک بڑے مدرسے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ رئیس تاجر نے اپنے بیٹے کے لیے ایک خوبصورت گھوڑا خرید رکھا تھا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی تیاری کرتا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے مدرسے کی طرف چلا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور نوردین کی عمر تقریباً 14 سے 15 سال ہو چکی تھی۔ جس راستے سے نوردین گزر کر جاتا تھا، اسی راستے پر ہی ایک قبیلہ کوچ کر کے آیا تھا۔ ہجرت کرنے کے بعد اس قبیلے کے لوگوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، اپنے خیمے نصب کیے اور چند ہی دنوں کے بعد اس قبیلے کے سردار نے اسی راستے کے ساتھ ہی قلین بنانے کا کارخانہ بھی قائم کر دیا۔ اب جس راستے سے نوردین گزر کر جاتا تھا وہ راستہ بالکل اس کارخانے کے پاس سے گزرتا تھا۔ ایک دن نوردین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی پر پڑی جس کارخانے میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ بڑی مہارت کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ اپنے حسن اور اپنے ہنر کی وجہ سے نوردین نے جب اس کو قریب سے دیکھا تو نوردین اس پر دلہار بیٹھا، لیکن نہ ہی وہ لڑکی نوردین کو جانتی تھی اور نہ ہی نوردین اس لڑکی کو جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ لہذا اب نوردین صبح سویرے اٹھتا اور خوب بن سنور کر اپنے مدرسے کی طرف نکل پڑتا تاکہ جلدی جلدی سے جا کر وہ اپنی محبوبہ کو دیکھ سکے۔ چند دن تک تو ایسا چلتا رہا۔ نوردین گھوڑے پر سوار ہوتا اور مدرسے کی طرف نکل پڑتا۔ تاجر بڑا حیران ہوتا کہ پہلے نوردین مدرسے جانے میں اتنا زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن آخر سے کیا ہو گیا کہ وہ صبح سویرے کچھ کھائے پیے بغیر مدرسے چلا جاتا ہے۔ لیکن پوچھنے کے باوجود بھی نوردین نے اپنے باپ کو کچھ نہ بتایا۔ اب وقت گزرتا رہا اور نوردین ہر صبح اس راستے سے گزرتا اور کارخانے کے ساتھ جا کر کسی نہ کسی بہانے سے اپنے گھوڑے کو روک دیتا اور اسی لڑکی کو دید بھر کے دیکھتا رہتا۔ اب وقت گزرنے لگا اور نوردین ہر آئے دن اس لڑکی کی یاد میں تڑپنے لگا۔ نوردین کے پاس دولت بہت زیادہ تھی کیونکہ وہ ایک تاجر کا بیٹا تھا، لہٰذا نوردین نے اپنے ایک مدرسے کے طالب علم کو چند سکے دیے اور کہا تم فلاں قبیلے کے اندر چلے جاؤ اور معلوم کرو کہ آخر وہ لڑکی کون ہے، کس کی بیٹی ہے اور کیا وہ کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی۔ یہ سن کر اس لڑکے نے کہا یہ کام تو بہت مشکل ہے، لیکن میں اپنی ماہرانہ طریقے اور فن سے اس بات کے علم لگا لوں گا۔ لہٰذا اس کے دوست نے ایک بکاری کا بیس بدلا اور کلین گاہ کے اندر داخل ہوا اور پھر اس قبیلے کے اندر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس قبیلے کے اندر بہت ساری خوبصورت خواتین اور لڑکیاں موجود تھیں، لیکن اس لڑکی کا انداز بات کرنے کا، گفتگو اور اس کا چہرہ اتنا نورانی اور خوبصورت تھا کہ چند لمحوں کے لیے وہ بھی ٹھٹر گیا اور وہ سوچنے لگا کہ میرے دوست کی محبت میں کوئی کمی نہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اس لڑکی کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ اب اس نوردین کے دوست نے بڑے ماہرانہ طریقے سے اس لڑکی کے خیمے تک رسائی حاصل کی اور اس کے دروازے پر جا پہنچا۔ نوردین کے دوست نے دروازے پر دستک دی۔ خیمے سے لڑکی باہر آئی۔ اس نے نوردین کے دوست کے کٹورے کے اندر چند سکے ڈالے اور کہا اے نوجوان، تم اس عمر میں بھیک نہیں مانگنی چاہیے، تم تو کمانے کے قابل ہو۔ یہ دیکھ کر لڑکے نے اپنے سر سے نکلی پگڑی اتار دی اور کٹورا زمین پر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر لڑکی ڈر گئی اور کہا تم بہروپی ہو۔ اس نے کہا تم مجھے غلط نہ سمجھو، میں ایک مقصد کے تحت آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم میری بات اچھی طرح سنو گی۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا چلو تم میرے خیمے کے اندر چلے آؤ۔ تو نوردین کے دوست نے کہا نہیں، اگر میں تمہارے خیمے کے اندر چلا گیا تو کوئی نہ کوئی مجھے جاتا ہوا دیکھ لے گا اور تم ایک نوجوان لڑکی ہو، لوگ تم پر شک کریں گے اور اسی طرح تم بدنام ہو جاؤ گی۔ لہٰذا تم کل کسی بھی طریقے سے کلینگاہ سے وقت نکال کر پہاڑ کی چوٹی پر چلے جانا، میں تمہیں بتاؤں گا اور تمہیں حقیقت سے شکار کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی بڑے حیران ہو گئی اور کہا آخر یہ لڑکا کون ہے، میرے بارے میں ایسا کیا جانتا ہے اور آخر یہ میرے خیمے تک کیسے پہنچا۔ لہٰذا لڑکی تجسس میں پڑ گئی اور اگلے دن وقت نکال کر وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی۔ اب نوردین کا دوست وہاں پہنچا اور لڑکی کو کہا میں جانتا تھا کہ تم ضرور آؤ گی، کیونکہ جو طرف میں نے اپنے دوست کے دل میں دیکھی ہے میں وہ تمہارے دل میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ کیا تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ لڑکی نے کہا نہیں، میں نہیں جانتی تم کون ہو۔
تو اس نے کہا میں اس لڑکے کا دوست ہوں جو ہر روز تمہارے قبیلے کے پاس سے اپنے گورے پر گزرتا ہے اور کسی نہ کسی بہانے تمہیں دیکھنے کے لیے رک جاتا ہے، اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نہ صرف وہ تمہیں پسند کرتا ہے بلکہ تم بھی اسے آنکھوں آنکھوں میں چاہنے لگی ہو، کیونکہ اگر تم میرے دوست کو محبت کا احساس نہ دلاتی تو وہ کبھی بھی تمہاری طرف اتنا نہ کھینچا چلا جاتا۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا کہ میں ہر آئے دن سوچتی رہتی تھی کہ آخر یہ نوجوان کون ہے، اور میں سوچتی تھی تو میرے پاس ضرور آئے گا، لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی تو میرے پاس نہیں آیا، بس دور دور سے مجھے دیکھتا اور چلا جاتا۔ میں اس انتظار میں تھی کہ کب وہ میرے پاس آئے گا، اور یہی وجہ تھی کہ اس دن تم میرے خیمے کے دروازے پر آئے تو میں اسی وقت تمہیں سپاہیوں کے ذریعے پکڑوا سکتی تھی، کیونکہ تم میرے لیے انجان تھے، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس لڑکے نے ہی تمہیں بھیجا ہو، اور میرا شک یقین میں بدل گیا۔ لہٰذا مجھے یہ بتاؤ کہ آخر وہ نوجوان کہاں ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا وہ نوجوان نور دین مدرسے میں اس وقت میں انتظار کر رہا ہوگا، لہٰذا میں جاتا ہوں اور اسے ابھی اور اسی وقت تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ تو یہ سن کر لڑکی نے کہا تم اسے یہاں میرے پاس نہ بھیجو، کیونکہ اب وقت کافی گزر چکا ہے اور کلینگاہ کے اندر خواتین مجھے نہ دیکھ کر شک کرنے لگیں گے، لہٰذا تم اسے کہنا کہ کل اسی جگہ پر مجھے آ کر ملے۔ اب نور دین کا دوست بڑی خوشی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ جب اس نے نور دین کو جا کر یہ خوشخبری سنائی تو نور دین کے آنکھوں میں اجالا ہو گیا۔ وہ بڑا حیران ہو گیا کہ جس طرح میں نے اس لڑکی کے بارے میں سوچا تھا وہ بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچتی تھی۔ اگلے دن پہاڑ کی چوٹی پر نور دین اور وہ لڑکی موجود تھے۔ اس نے لڑکی سے کہا میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم کس کی بیٹی ہو، کیا کرتی ہو۔ تو یہ سن کر اس لڑکی نے کہا میں جانتی ہوں تم ایک بڑے تاجر کے بیٹے ہو، تمہارا باپ اتنا بڑا تاجر ہے، اس کا اکثر اوقات سلطان کے محل کے اندر وقت گزرتا ہے۔ کیا سلطان کے محل میں بیٹھنے والا انسان اپنی بہو کو پسند کرے گا جو کہ چھوٹے سے قبیلے کی ایک چھوٹی سی کلین بنانے کے کارخانے میں کام کرتی ہے؟ اس نے کہا مجھے اس بات پر کوئی پرواہ نہیں، اگر میرے باپ نے نکال کر دیا تو میں تم سے اپنی مرضی سے نکاح کر لوں گا۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا نہیں، اگر تمہارے باپ نے رضامندی حاصل نہ کی تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر نور دین نے کہا میں اس بات کی خبر اپنے باپ کو دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ لہٰذا اگر آتے ہی نور دین نے اپنے باپ سے اس بات کا ذکر کیا، اس کے باپ نے کہا تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا، تم ایک تاجر کے بیٹے ہو اور وہ لڑکی ایک عام قبیلے کی خاتون ہے۔ لہٰذا ریس تاجر نے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر نور دین کو بہت غصہ آیا اور اس کے بیٹے نور دین نے اپنے باپ کو کہا تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو آپ میری شادی اس لڑکی سے کر دیں یا پھر مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیں۔ یہ سن کر ریس تاجر کو سخت غصہ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو کہا تم ابھی اور اسی وقت میرا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ سن کر اس کے بیٹے نے سوچا کہ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور صرف ایک لڑکی سے شادی کرنے کی وجہ سے میرا باپ مجھے اتنا ذلیل کر رہا ہے۔ لہٰذا اس نے اسی وقت گھوڑا کھولا اور سوار ہوا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ایک دن تو اس کے باپ نے اسے تلاش نہ کیا، لیکن اگلے دن اس کے باپ نے سپاہیوں کو تلاش میں لگا دیا کیونکہ اس کا بیٹا گھر واپس نہ آیا۔ اس کے باپ نے سمجھا کہ شاید میرا بیٹا غصے کی وجہ سے نہیں آیا، لیکن وہ ضرور واپس لوٹ آئے گا۔ جب 2 دن گزرے تو اس کا شک مزید یقین میں بدل گیا اور اس نے اپنے سارے ملازمین اور سپاہی اپنے بیٹے کی تلاش میں لگا دیے، لیکن اسے اپنے بیٹے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ تاجر بڑا پچھتانے لگا کہ ایک چھوٹی سی بات پر میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے جانے کا کیوں کہا، لہٰذا وہ اپنے فیصلے پر پچھتانے لگا۔ 1 سال گزر گیا لیکن اس کے بیٹے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک دن اس کے سپاہی جنگل میں تلاش کر رہے تھے تو اچانک انہیں ایک لاش ملی جس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ سپاہی اس کو اٹھا کر جب حویلی کے اندر لائے تو جب اس تاجر نے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس جلی ہوئی لاش کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی وہ اس کے بیٹے کی تھی۔ اب اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ ضرور میرے بیٹے کی لاش ہے، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کی آخری رسومات ادا کی اور اسے دفن کروا دیا۔ اب یہ غم ساری زندگی اس کے ساتھ تھا کہ میں نے اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ اب ریس تاجر ہر آئے دن پچھتاتا، اسے دنیا کی غرض ختم ہو چکی تھی، بس اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ ایک دن سلطان معظم نے مصر کے نامور تاجروں کو محل کے اندر دعوت پر بلایا تو سلطان معظم نے دیکھا کہ ریس تاجر سلطان کی دعوت میں نہیں آیا، تو سلطان معظم نے اسی وقت حکم دیا کہ ریس تاجر کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ سپاہی کے اور چند لمحوں کے اندر ریس تاجر کو سلطان کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ لیکن حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ سلطان معظم نے جب ریس تاجر کو دیکھا تو اس کی حالت بالکل خراب ہو چکی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ ایسا تگڑا انسان جو کئی نوجوانوں کو اکیلا رون ڈالے،
اب وہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ سلطان معظم نے رئیس تاجر سے اپنی اس حالت کی وجہ پوچھی تو رئیس تاجر نے سلطان معظم کو شروع سے لے کر آخر تک اپنی دکھ بھری داستان سنائی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح میرا بیٹا نور الدین گھوڑے پر سوار ہو کر اسکندریہ کے مدرسے میں جاتا تھا اور اسی راستے میں ایک قبیلہ آباد ہوا۔ اس قبیلے کی کل نگاہ کے اندر کام کرنے والی لڑکی کو میرے بیٹے سے محبت ہو گئی۔ میرا بیٹا بھی اسے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن جب میرے بیٹے نے اپنی محبت کے بارے میں مجھے بتایا تو میں نے اسے کہا کہ وہ ایک عام قبیلے کی لڑکی اور تم اتنے بڑے تاجر کے بیٹے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو سلطان معظم، میں نے جب اپنے بیٹے کو انکار کیا تو میرے بیٹے نے میرے سے زبان درازی کی، تو میں نے اسے گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ میرا بیٹا غصے سے چلا گیا اور میں اس کو تلاش کرنے لگا۔ سلطان معظم، بدقسمتی سے میں اس کو 1 سال تک تلاش کرتا رہا، لیکن میرا بیٹا مجھے کہیں نہ ملا۔ 1 سال بعد میرے سپاہی جنگل میں پھر رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک لاش ملی، تو میرے سپاہیوں نے سوچا کہ یہ کسی مسافر کی لاش ہوگی، لہذا اس کو اٹھا کر دفنا دیتے ہیں۔ لیکن اسی وقت میرے ایک سپاہی کی نظر اس جلی ہوئی لاش کے ہاتھ پر پڑی، جس کی ایک انگلی میں انگوٹھی تھی، اور وہ انگوٹھی میرے دادا کی تھی جو میں نے اپنے بیٹے کو نشانی کے طور پر دی ہوئی تھی۔ میرے سپاہی نے وہ انگوٹھی اس لاش کے ہاتھ میں دیکھی تو وہ اسی وقت پہچان گیا کہ یہ لاش تو ہمارے چھوٹے مالک کی ہے، لہذا انہوں نے اس لاش کو اٹھایا اور حویلی لے آئے۔ لیکن جب میں نے اپنے بیٹے کی جلی ہوئی لاش کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پیر تلے زمین نکل گئی، آسمان مجھ پر گر رہا ہے۔ سلطان معظم، اب بس میرے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر سلطان معظم نے کہا کہ انسان کو غرور اتنا توڑ کر رکھ دیتا ہے کہ پھر انسان کبھی نہیں جڑ سکتا۔ تم نے غرور میں آ کر غلط فیصلہ کیا اور تم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہو۔ تم مطمئن سے اور بااخلاق طریقے سے اپنے بیٹے کو سمجھا سکتے تھے۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانتا تو تم اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کروا دیتے۔ یہ سن کر استاد نے کہا، سلطان معظم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ سلطان معظم نے اسے کہا کہ تم مجھے اپنے بیٹے کا کوئی ایسی نشانی بتاؤ۔ اس نے کہا، سلطان معظم، نشانی دیکھنے کا کیا فائدہ؟ تو سلطان نے کہا، بس مجھے کوئی نشانی بتاؤ۔ شاید سلطان کے دماغ میں کچھ اور آ گیا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ سلطان کیا سوچ رہے ہیں۔ سلطان معظم نے تاجر کو تسلی دی اور دعوت ختم ہونے کے بعد وہ تاجر اپنی منزل پر چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن سلطان معظم نے تاجروں کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ ایک بازار کے اندر چلے گئے۔ اکثر اوقات سلطان معظم جب بازار جاتے تو سلطان کے ساتھ چند تاجر موجود ہوتے۔ اس دن بھی رئیس تاجر سلطان کے ساتھ موجود تھا۔ سلطان معظم اس کو ایک بام کھانے پر لے گئے اور سلطان معظم نے رئیس تاجر کو کہا، آج کا کھانا تمہاری طرف سے۔ رئیس تاجر نے کہا، سلطان معظم، آپ پر جان قربان۔ اس کے بعد رئیس نے ایک لڑکے کو بلایا اور کہا کہ ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ۔ چونکہ اس وقت سلطان معظم عام آدمی کے بیس میں تھے، لہذا بازار کے اندر اس تاجر کے علاوہ کس کو معلوم نہیں تھا اس عام حلیے کے اندر بیٹھا ہوا انسان کوئی عام انسان نہیں بلکہ سلطان ہے۔ سلطان معظم نے اس رئیس تاجر کو کہا کہ جب سے بیٹا تمہارا اس دنیا سے گیا، تیری گردن جھک گئی، تیرے کندھے جھک گئے۔ اس نے کہا، سلطان معظم، جو اس انسان نے اپنے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار ڈالا ہو، وہ سر اٹھا کر کیسے جا سکتا ہے؟ اتنے میں ایک لڑکا جو وہاں گرم یخنی اور باجرے کی روٹی لے کر آیا تو اسرائیل کو سلطان نے کہا، اپنی نظر اٹھا کر دیکھو کتنا لذیذ کھانا ہے۔ رئیس تاجر نے بڑی مشکل سے اپنا سر اوپر اٹھایا اور جب کھانے کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دکھائی دی، لیکن جب اس نے اپنا سر اوپر اس لڑکے کی طرف اٹھا کر دیکھا تو اس کے پیر تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ اسی رئیس تاجر کا بیٹا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے پیر تلے زمین نکل گئی۔ وہ رونے پیٹنے لگ گیا اور کہا، سلطان معظم، کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ کیا یہ میرا بیٹا نور الدین ہے؟ سلطان نے کہا، ہاں، یہ تیرا بیٹا نور الدین ہے۔ تو اس نے کہا، سلطان معظم، جس کی وہ لاش ملی تھی وہ کیا تھا؟ تو سلطان معظم نے اس سے کہا کہ جب تم نے مجھے بتایا کہ تیرے بیٹے کی لاش جنگل سے ملی تو مجھے اسی وقت ہی شک ہو گیا تھا کہ اگر تیرا بیٹا مر جاتا تو اس کی لاش چند ہی دنوں کے اندر مل جاتی۔ 1 سال کے بعد لاش کا ملنا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لہذا میں نے تم سے اس کی نشانی پوچھی اور میں نے اس کی تلاش میں سپاہی لگا دیے۔ سپاہیوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ انگوٹھی ایک چور نے تمہارے بیٹے سے چرا لی تھی اور وہ چور ہی کی جلی ہوئی لاش تھی جو جنگل میں پڑی ہوئی تھی۔ تمہارے بیٹے نے جب سے تمہارے گھر کو چھوڑا تھا، اس دن سے وہ اس بازار کے اندر آ گیا تھا اور محنت مزدوری کر رہا تھا، کیونکہ اسے تمہاری دولت سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ بس وہ اپنا سب کچھ بنا کر اس لڑکے سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر رئیس تاجر اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور اپنے بیٹے کو کہا، مجھے معاف کر دو،
میرے غرور نے تمہاری زندگی کو برباد کر دیا، کیا تم اپنے باپ کو معاف نہیں کرو گے؟ تو وہ نوجوان خاموش رہا۔ تو سلطان معظم نے جب اس نوجوان کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے باپ کو گلے سے لگایا، اور اس کے بعد سلطان معظم نے نور الدین کا نکاح اس قبیلے کی لڑکی سے کر دیا، اور اسی طرح اس ریس تاجر کی زندگی میں اپنے بیٹے کی واپسی نے اس کی زندگی کو جنت بنا دیا۔